رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اب نئی نئی شادی ہوئی تھی، اب عورت باہر آئی تو بس وہ نیزہ تان لیا، تو مطلب کچھ ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ بس وہ شدتیں ہیں اور سختیاں ہیں، جہاں تھوڑا سا پردے کی بات آ رہی ہے تو وہ بالکل نیزے نکل آ گئے اور وہ بالکل یہ ماحول بن گیا۔ اس روایت کا عنوان غیرت مند صحابی ہے۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا اکبر کا، وہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ مرد بیٹا بھی تو ہے، اب بیٹا ہے تو وہ اپنی بہن کو یا اپنی والدہ کو، اب بہن کو سمجھانے کے لیے کچھ رولز الگ ہوں گے، ماں سے بات کرنی ہے تو اس کے رولز الگ ہوں گے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اگر وہ شوہر ہے، اب بیٹا ہے تو اس کے رول الگ ہوں گے، اب شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، اب وہ اپنی بیوی کو سمجھانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کی بیوی کو سمجھانا، اب اس کے رولز الگ ہوں گے، وہاں اسلام اس کو مزید پاور دیتی ہے۔ اب ہمارے یہاں عورتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے مزے لگے ہوئے ہیں، مرد کے مزے لگے ہوئے ہیں، مرد تو گھر باہر گھومتے ہیں، مرد تو یہ گھومتے ہیں، ہم تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم کیا کریں گی؟ ارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہو تو تمہاری عزت اور تمہاری عفت کی حفاظت ہی گھر کے اندر ہے، یہ تو نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مردوں کے کام دے دیے ہیں، عورتوں کو عورتوں کے کام دے دیے ہیں۔ ٹیبل پہ یوں بیٹھیں گے، یوں ٹشو پیپر کو چھیڑیں گے، یوں بیٹا یہاں پر ڈالیں گے اور یوں کھائیں گے۔ یہ آداب سکھائے میں نے اپنے بیٹے کو، کیونکہ میرا بیٹا جب یہ انگریزوں میں جائے گا، پڑھے لکھے لوگوں میں جائے گا، اس کو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر اس کو کھانا آنا چاہیے۔ کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا۔ یا یہ ادب زندگی ہے، یا وہ ادب زندگی تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، اور ہمارے دل ستھرے ہیں، ہماری سوچ ستھری ہے، ہمارے دیکھنے کا انداز اچھا ہے، ہم بالکل صحیح نیت سے دیکھتے ہیں، جب ہمارے ذہن میں ایسی ایسی باتیں آ رہی ہوتی ہیں اور ایسی نیت ہوتی ہے تو پھر اس وقت کیا مطلب صورت ہوگی کہ وہ جو دل کا پردہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، اور اس نے کسی نیت کر لی میرے دل پہ پردہ ہے، بھائی آنکھوں کا نہ صحیح دل کا صحیح۔ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ دل کا پردہ ہونا، یہ بہت بڑا اس میں دھوکہ ہے۔ میرے آقا اعلیٰ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خیال کے باطن یعنی دل صاف ہونا چاہیے۔ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 605 پر ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ خیال کے باطن یعنی دل صاف ہونا چاہیے، ظاہر کیسا ہی ہو محض باطل ہے، غلط ہے۔ یہ حدیث میں فرمایا کہ اس کا دل ٹھیک ہوتا تو ظاہر آپ یعنی خود ہی ٹھیک ہو جاتا۔ اگر دل ٹھیک ہے تو پردہ ہوگا، اب پردہ نہیں کرنا تو اب یہ کہنا کہ جناب دل صاف ہونا چاہیے، تو اب یہ دل کہاں صاف رہا یہ بتائیے نا۔ اصل یہ سب کلچر باہر کا ہے، سارا جو رونا ہے نا میرا بھی وہ یہی ہے کہ بھائی یہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے اور ادھر ادھر کی سارے معاملات تو دیکھ کر یہ سب یہ نظام گھر میں پہلے کہاں ہوتا تھا یہ بتائے؟ پہلے کتنا پردہ تھا یار، پہلے یہ بدکاریاں تھیں؟ یہ سب ہمارا مطلب کہ وہ مغربی کلچر جس کو کہا جائے، کہ تو ویسٹرن کلچر کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں ہونا چاہیے، یہ مطلب کلچر ہے اور کیا ہے کہ جناب یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، اتنا ماڈرن ہونا چاہیے، وہ دنیا یوں چلی گئی تو وہ فلاں یوں چلی گئی تو ادھر چلی گئی تو وہ کدھر چلی گئی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا مطلب ہمارا کلچر نہیں ہے۔ دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا محرم یا شوہر یعنی جس سے شادی ہو ہی نہیں سکتی، باپ ہے، بیٹا ہے وغیرہ، محرم یا شوہر کے علاوہ شادی شدہ عورت کے پاس کوئی شخص نہ رکے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہو گیا بات؟
ایک اور آپ کو روایت سناتا ہوں جس میں اکیلی عورت کے سفر اور اکیلی عورت کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد سنیے کہ حضرت عبداللہ، بخاری کی حدیث ہے یہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے علاوہ کوئی مرد عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام اتنے عرصے کے لیے جنگ میں شرکت کرنے والوں میں لکھا گیا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوٹ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی وہ اس کو اکیلی نہیں جانے دو، بیوی حج کرنے جا رہی ہے، تم لوٹ جاؤ۔ جنگ میں اس کا نام تھا صحابی کا، اور اس کو لوٹا دیا۔ تو یہاں پر ہمیں احتیاطیں بیان کی جا رہی ہیں اور پردہ ہونا چاہیے۔ اجنبی مرد کے ساتھ اجنبی عورت کا ساتھ ہونا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں مرد کو بھی ڈرنا چاہیے اور اس کلچر کو ہمیں کسی صورت ختم کرنا چاہیے۔ اگر مرد شوہر غیرت نہیں کھائے گا، وہ اپنی طاقت بھر نہیں روکے گا جن کو روکنا ہے، جس کا میں نے بیان کیا، تو یاد رکھیے کہ میں نے پوری روایت بیان نہیں کی آپ کو کہ 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ حدیث ہے کہ نمبر 1 دیوس، جس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اب میں دیوس، نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردانی وضع بنانے والی عورت، دا وومن ایڈپٹنگ مسکلن اسٹائل، بال کٹوا دیے مردوں کی طرح، کپڑے پہنے مردوں کی طرح، ویئر کلوتھنگ لائک جینٹس، مردانی وضع بنانے والی عورت 2، اور نمبر 3 شراب نوشی کا عادی، ہیبیچل ڈرنکر، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی ابتداً جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ مطلب یہ اس کی مطلب روایت میں جو ایمان پر خاتمہ ہوا وہ جنت میں تو جائے گا، لیکن یہ مطلب تو اس میں کوئی نہ جنت میں تو جائیں گے نا، تو معاذ اللہ عذاب جہنم کون برداشت کر سکتا ہے؟ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب جس کو کم عذاب کہا جائے، جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، خوف خدا کی بات کر رہا ہوں، جہنم کے عذاب سے ڈرانے کی بات کر رہا ہوں۔ جو آپ چولہا جلاتی ہیں، کچن میں کام کرتی ہیں، تھوڑی سی چنگاری اڑتی ہے، کسی تکلیف ہوتی ہے، ماچس کا استعمال کرتا ہے، ڈر لگتا ہے لائٹر کا استعمال آ گیا ہے۔ اب لائٹر کا استعمال بھی کیا، وہ مطلب کہ ڈائریکٹ آٹومیٹک چولہے آ گئے کہ جناب وہ گیس کے ساتھ ہی جل جائے، اور تھوڑا سا بھڑکا ہوتا ہے تو وہ ڈر لگتا ہے کہ وہ آگ آ گئی۔ اس سے کئی گنا تیز آگ جہنم کی آگ ہے، اور اس جہنم کی آگ کے جوتے پاؤں میں پہنائے جائیں گے۔ پاؤں میں تنگ جوتا ہو تو تکلیف ہوتی ہے، جوتا کاٹ دے پاؤں کو تو تکلیف ہوتی ہے، پاؤں میں زخم ہو تو جوتا پہنا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، اور جوتے میں کیل نکل آئے تو چلا نہیں جاتا۔ جہنم کی آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جو سب سے کم گناہگار ہوگا، اور اس جہنم کے جوتے کو پہننے سے اس کا سر، اس کا ہیڈ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے۔ ہم بہت خوش فہم، ہم ہیں کہاں، کیا کر رہے ہیں؟ تو جہنم کا عذاب تو کوئی برداشت جہنم کا کروڑواں حصہ بھی کوئی اس کے عذاب برداشت نہیں کر سکتا، نیور۔ تو یہ تو حماقت ہے، کبھی ذہن میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ مطلب کہ 3 شخص ہیں، دیوس، دی وومن ایڈپٹنگ مسکولن اسٹائل اینڈ ہیبیچل ڈرنکر۔ There 3 persons will never enter the heaven۔ اور اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ نیور سے کیا مراد ہے۔
دیوس. حضرت علامہ علاء الدین حصکفی علیہ رحمۃ القوی فرماتے ہیں دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی غیر محرم پر غیرت نہ کرے. جیسا میں پہلے ہی بیان کر دیا لیکن اس کا میں نے ٹرانسلیشن بھی اپنے پاس کیا ہوا. دیوس از دا پرسن who does not have modesty for his wife or any other محرم. تو اس کو غیرت کھانی، اس کو روکنا پڑے گا ان چیزوں سے، ورنہ پھر یہ اب پریشانی ہمارے سامنے ہے. اب اسی اس کے ساتھ ہمارے اسلامی بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ خود اپنے اندر ایسی چیزیں کیوں پیدا نہیں کرتی، وہ اپنے اندر شرم و حیا کیوں پیدا نہیں کرتے، ان کو خود کیوں نہیں ڈر نہیں لگتا. ایک غیر محرم سامنے آ جائے تو کیسے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جائے. اور ان کی اپنی عجیب و غریب سوچ ہے، وہ تو میک اپ کر کے فیشنیں کر کے اور طرح طرح کے انداز سے غیر محرم کے بعد آتی جاتی رہتی ہیں. خود ان کو روکنا بھی واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مرد کیا کریں، ان کو روکنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کیونکہ وہ شروع سے تربیت نہیں ہے. بچپن ہی سے بچی کو باہر گھمانے پھرانے کی لے جانے کی عادت ہے. اب اگر یہ بچی گھومتے پھرتے باہر اتنا مطلب کہ کلچر دیکھ دیکھ کر اگر کسی ایسے شوہر کے ساتھ آ بھی گئی جس کا اپنا مطلب کہ ذہن یہ ہو پردے کا، اب وہ اس کی مانے کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا پرابلم آ جائے گا. تو شروع سے ہی اگر ہمارے معاشرے میں اس انداز سے تربیت ہو اور اسلام کی بنیادی باتوں پر اگر عمل ہونا تو انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ ہمارا معاشرہ جو ستھرا معاشرہ ہو جائے گا، پاکیزہ معاشرہ ہو جائے گا. آپ اسلام کی اس تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو سورہ نور میں ہے کہ ہمارا رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ کنز الایمان، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار. عورت کو کہا ہے زمین پر زور سے پاؤں زور سے نہ رکھیں. یعنی اس آیت کریمہ کے تحت خزانہ عرفان میں لکھا ہے کہ عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے. ان کا غیر محرم مردوں کے ساتھ بے تکلف ہونا تو بہت آگے کی بات ہے یار، بہت آگے کی بات ہے کہ بے پردہ آ جانا اور یہ بے تکلف ہو جانا. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے. اور آگے مسئلہ بیان ہوا کہ اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانجن نہ پہنے. اب جھانجن سمجھانا پڑے گا کہ جھانجن کیا ہوتی ہے. جھانجن مینز جنگلنگ وہ زیور کہیں گے، جویلری جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے اور وہ بچتی ہے. تو کہ حدیث پاک میں ہے اس قوم کی دعا قبول، اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجن پہنتی ہیں. اب اس سے سمجھنا چاہیے جب زیور کی آواز عدم قبول دعا یعنی اس سے دعا قبول نہیں ہوتی کا سبب ہے، تو خاص عورت کی اپنی آواز کہ بلا اجازت شرعی غیر مردوں تک پہنچنا اور اس کی بے پردگی کیسی موجب غضب الہی یعنی غضب الہی کا سبب ہوگی. تو پردے کی طرف بہت زیادہ لاپرواہی اس وقت برتی جا رہی ہے، جبکہ اصول یہ ہے کہ فتنے کا اندیشہ جتنا بڑھتا جائے گا احتیاط کی حاجت بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ جتنا فتنہ بڑھ رہا ہے، کلچر جو بڑھ رہا ہے، بے پردگی کی جو اس وقت فضا آپ کے سامنے قائم ہوتی چلی جا رہی ہے، جو ماحول جس طرح برے سے برا ہوتا چلا جا رہا ہے، اب کس پر بھروسہ کیجئے کس پر نہ کیجئے یہ ایک ایسا سوال ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین، برائے کرم اپنے گھر کے اندر اپنے معاشرے کے اندر ہم پردہ اور اس طرح جو بے پردگی اور جو فتنے کے اندیشے ہیں، آئیے مل کر اس فتنے کا دروازہ بند کرنے کی
کوشش کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں ہمارے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اسلام کا جو ایک بیسک لیسن ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا پردے کے حوالے سے، محرم اور غیر محرم کے حوالے سے، اس کو پھر خلوت تنہائی میں کے متعلق جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ارشادات آپ کو میں نے بیان کیے اس کے حوالے سے، تو اپنے اندر ہم حیا اور پردہ لانے، اسلامی بہنیں اپنے اندر پردہ لانے کا شوق پیدا کریں، پردہ لانے کا جذبہ پیدا کریں، غیر محرم کے آگے نہیں آئیں، غیر محرم سے اپنے آپ کو دور رکھیں، غیر محرم سے بلا اجازت شرعی، بلا ضرورت شرعی کلام نہ کریں، بات نہ کریں، ہیلو ایکسکیوز می پلیز، اس طرح کر کے کیوں کسی مرد کو آزمائش میں ڈالتی ہیں؟ آپ اپنے اندر وہ اسلامی تعلیم کیوں نہیں پیدا کرتی کہ مطلب اپنی لوچ دار آواز، پرکشش آواز کی بھی منع ہے کہ مرد سے اس طرح غیر مرد سے اس طرح بات نہ کرے، اور اپنے اندر حیا، اپنے اندر پردہ، غیر محرم کے تذکرے بند کر دیں. وہ اسلامی بہنیں جو آپس میں بیٹھ کر اپنے ساتھ غیر محرم کے تذکرے کرتی ہیں، اب میں بھی سر پکڑ کے بیٹھوں کیا کروں، اب دن رات پڑھنا غیر محرموں کے ساتھ، کو ایجوکیشن پڑھنا غیر محرم کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ پڑھنا. اب یہ لڑکیاں لڑکے ایک ساتھ پڑھیں تو لڑکے بیٹھ کر لڑکیوں کی باتیں کریں، لڑکیاں بیٹھ کر لڑکوں کی باتیں کریں. میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. چلا تو ہوں یہ فتنے کا دروازہ بند کرنے کے لیے، لیکن اتنا ایک نہیں اتنے دروازے ہیں کچھ کہ یہ بند کیسے ہو؟ یعنی آپ چاہیں گے تو بند ہو جائے گا. یعنی اگر آپ ہی کا ذہن ان فتنوں، اس آگ میں ہی کودنے کا، اگر آگ میں ہی جلنے کا ذہن بن گیا تو میں کیا کر سکتے ہیں ہم؟ آگ غیر محرم اجنبی مرد، جوان لڑکیاں، جوان مرد، جوان لڑکے ایک ساتھ پڑھیں لکھیں، آئیں جائیں بیٹھیں، گھومیں پھریں، پکنک پوائنٹ پہ جائیں، فارم ہاؤس پر جائیں. فارم ہاؤس پہ جاتے ہیں، اب کچھ کہنا ہے؟ فیملی ممبر بن گئے، اے جناب بھائی بہن ہیں، خالہ زادے، پھوپھی زادے، ماموں زادے، ان کی آپس میں شادیاں نہیں ہوتی، ان کے آپس کے مسائل، ان کے آگے فتنے سنے نہیں. فارم ہاؤس پہ جا رہے ہیں پکنک کرنے کے لیے، بچے گھر کے بڑے بڑے کہتے ہیں بچے ہیں پیچھے جانے دو، بیچارے تفریح کر لیں گے، جوانیاں ہیں، جوانی دیوانی ہوتی ہے، بھائی نہیں اتنا مت روکو، اتنا مت روکو. ارے چچا جان اتنا نہیں روکو، کل آپ خود ہی منہ چھپاتے پھرو گے. اللہ نہ کرے بچے کچھ ہو گیا یا بچے نے کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت کر دی تو. اب فلمیں ڈرامے ہم نے لا کر رکھ دیے، گانے باجے ہم نے لا کر رکھیے، دنیا بھر کے فتنے ٹی وی کے ذریعے دکھا رہے ہیں. خود ان کے جذبات کو مشتعل، ان کے جذبات کو ابھارنے کے سامان ہم نے میڈیا پر لا کر کھڑے کر دیے، اور ساتھ باہر بے پردے کی دے دی، کو ایجوکیشن کے نام پر ساتھ پڑھنا لکھنے کا وہ سبق دے دیا. گھر میں غیر محرم کو لا کر اپنے گھر کی عورتوں کو مطلب کہ وہ اکیلا چھوڑ دیا، کتنا بڑا فتنے کا اندیشہ کھڑا کر دیا. تو یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں. اس میں بالخصوص اسلامی بہنوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اپنے اندر شدت پیدا کرے پردے کی. وہی جو اسلام کی تربیت ہے، اسلام کا جو حکم ہے، اس کے بارے میں اپنے اندر شدت پیدا کریں. یعنی پردہ اختیار کرنے کی کوشش کریں، اس کے اندر کوشش کریں، اپنا ذہن بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور اگر وہ آپ کے مطلب سرپرست یا شوہر یا اس طرح جو آپ کے ساتھ ہیں، اگر وہ اس پر ایڈمٹ نہیں ہوتے، مانتے نہیں ہیں، تو ان کو پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھائیں، انہیں مطلب کہ مدنی چینل دکھائیں، مدنی ماحول کی طرف ان کو بھیجیں، آپ مدنی ماحول کی طرف آئیں. اگر پردہ آ گیا، دیکھیے اللہ نے چاہا تو کیسا مطلب کہ دنیا میں انقلاب آ جائے گا. یہ بے پردگی کی وجہ سے بہت سے فتنے، ہم جس کلچر کو فالو کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، امریکی کلچر تو یورپ کلچر، ان تمام کلچر کے پیچھے جو ہم مطلب بے قرار رہتے ہیں. میں آپ سے کوسچن کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، بالکل فرینڈلی ایک بات کر رہا ہوں، آپ بہت ہی آنیسٹلی اس کو غور کیجئے اور مجھے مطلب آپ اپنے طور پر جواب دیجئے. اس وقت جو مطلب کہ بدکاری کے ریپنگ کیس، جو برائیوں کے کیسز دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، اسپیشلی ان یورپ اینڈ امریکہ وغیرہ ممالک کے اندر، منٹس کے اندر مطلب کہ یہ کیسز ہیں کہ جناب اتنی منٹوں کے اندر اتنے کیسز ہوتے ہیں. ان تمام ممالک کے اندر وہ پردہ آ جائے جو پردہ اسلام چاہتا ہے. ان کیس ٹھیک ہے نا، وہ پردہ آ جائے جو پردہ اسلام چاہتا ہے. حجاب
پردہ، غیر مرد غیر عورتیں آپس میں فری نہ ہو، اس طرح یہ ملے جلے نہیں، یہ جو چیزیں جو میں نے اس وقت بیان کی ہیں، ان کیس اگر یہ اسلامک کلچر وہاں آ جاتا ہے تو مجھے بتائیے کہ ان برائیوں کے اندر کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی؟ وہ امپروو ہوں گے یا ڈیکریز ہوں گے؟ انکریز ہوں گے ڈیکریز ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی ڈیکریز ہوں گے۔ یہ اسلام ہے، اسلام کا قانون یہ پریکٹیکل قانون ہے، یہ تو کئی کتابوں کے اندر قانون لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلام ایک قانون دیتا ہے تو اس قانون پر عمل کرنے کا درس بھی دیتا ہے، عمل کرنے کا مواقع دیتا ہے، عمل کرنے کے لیے پورا ماحول کریٹ کرتا ہے، اور اس پر عمل نہ ہو یہ ساری چیزیں وہ مطلب کہ ایڈاپٹ کرواتا ہے۔ تو جس طرح کی سزائیں آپ دیکھیں اسلام کے اندر، مطلب جو یہ بدکاریاں کرے گا، اس طرح کرے گا، اس کے سزائیں، اب ایسے کوئی قانون آ جائیں آپ دیکھیں آٹومیٹیکلی کمی آ جائے گی، ایسا پردہ آ جائے، ایسا کلچر ڈیولپ ہو جائے جس کا میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیں آٹومیٹیکلی کمی آ جائے گی۔ ورنہ رہی بات ان کی، تو وہ تو آپ کو میں ان کی دوسری جو جنگ عظیم ہوئی تھی، تو یہ امریکی سپاہی اپنے وہ دوست ملک برطانیہ کے لیے جو گئے تھے مدد کے لیے، چند سال برطانیہ میں ٹھہرے رہے، جب گئے تو گورنمنٹ فیگرز جو تھے، سرکاری عدد و شمار، گورنمنٹ جو کاؤنٹنگ تھی، مطابق 70,000 ناجائز بچے چھوڑ کر آ گئے۔ اور یورپ کے بعض ملکوں میں ناجائز بچوں کی جو پرسنٹیج ہے یہ مور دین 60% ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ کواری مائیں بن رہی ہیں، شادی نہیں ہوئی مائیں بن رہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے پھر اس سے ایک اور خرابی جو اس کلچر سے جو ہمارے ڈیولپ ہوئی ہے، اسٹیبلش ہوئی ہے، وہ ہے اعتماد کا فقدان۔ یعنی اس کی سزا یہ بے پردگی کی، یہ بے حیائی کی، یہ اس طرح کا جس کو ماڈرن کلچر کہتے ہیں، یہ اس کی بہت بڑی سزا ہے کہ میاں بیوی کے اندر اعتماد اڑ جاتا ہے۔ ابھی نہیں پتہ چلے گا، آہستہ 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 وہ بھی فلمیں دیکھتے گا، وہ بھی دیکھے، اب وہ دیکھتا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں تو باہر کی عورتیں میرے ساتھ یوں کرتی ہے، تو ان عورتوں کو دیکھ کر، ان عورتوں کا مزاج، ان عورتوں کا کلچر، ان عورتوں کی طبیعتیں، ان عورتوں کا انداز دیکھ کر اس کے دل میں شیطان ادھر ڈالا کہ یار میری عورت بھی تو ایسی نہیں ہے، ایک چیز دیکھتا رہے گا نا۔ تو یہ ایک سزا ہے، جبکہ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا۔ پھر وہ عورت کے دل میں اپنے شوہر کے لیے، بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے غلط فہمیاں، بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، نتیجہ طلاق، ڈائیورس۔ اور اس وقت مجھے میلز آتی ہیں آپ کے یو کے، یورپ، افریقہ، دیگر ممالک سے میلز آتی ہے، پلیز ڈائیورس پر کلام کریں، ڈائیورس پر کلام کریں۔ میں ڈائیورس پر کیا کلام کروں؟ آخر یہ ڈائیورس کی فضا، طلاق کی فضا بنائی کس نے؟ مطلب میں ایک چیز کو ختم کروں کہ جناب وہ چیز ختم کر دیجئے، وہ چیز پیدا ہونے کے اسباب ختم کیجئے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں بھائی گلے کا درد بہت بڑھ گیا، آپ گلے کے درد کا علاج بیان کریں کہ گلے کا درد ختم نہ ہو۔ میں کہتا ہوں گلے کا درد ختم کرنے کے لیے بھائی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینا بند کرو نا، بالکل فریج جیسا، بالکل چیل واٹر، چیل، اتنا چیل کر کے پینا ہے۔ اب بولتا گلا خراب ہو گیا، اتنی مرچیاں، مسالے اور تیکھی چیزیں، اور بالکل ایک وہ صحت کے برباد کر دینے چیزیں کہیں، پھر کہ جناب گلا صحیح ہو جائے۔ تو میں کہوں وہ مت کھاؤ، وہ مت پیو، آپ کا گلا انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، ساتھ یہ دوائی بھی لے لیں۔ لیکن آپ کہیں نہیں وہ چیزیں چلے گی لیکن گلا صحیح ہو جائے، ہاؤ کین از اٹ پاسبل؟ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جس کو آپ کہہ دیں، جس کو ڈائیورس کہہ دیں، یا جسے اور نا اتفاقی کہہ دیں، جھگڑا کہہ دیں، فتنہ کہتے ہیں، روزانہ میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بعض جگہ پر روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ آؤ تو شوہر پریشان، بیوی پریشان، وہ بولتا ہے تو جب تک میرے سے لڑتی رہتی ہے، وہ تو جب دیکھو تم مجھ سے الجھتے رہتے ہو۔ پہلے ایسا نہیں تھا، اگر تھا تو بہت کم تھا، اب بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کے لیے یہ جو کلچر جس کے متعلق میں بات بیان کر رہا ہوں، یہ کلچر ختم کریں، آپس سے محبت پیدا ہوگی، کہ اتفاق اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کرے۔ دل تو اللہ ملاتا ہے نا، تو دلوں میں دوری، اللہ کی نافرمانی تو دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کی فرما برداری ہوگی
گھر میں قرآن و حدیث پر عمل ہوگا، گھر میں شریعت پر عمل ہوگا، الحمدللہ مدنی چینل چل رہا ہوگا، آپ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماعات میں جا رہی ہوں گی، اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع میں جا رہے ہوں گے، مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہوں گے، اسلامی بہنیں فکر مدینہ کر رہی ہوں گی، تو جناب وہ شوہر صاحب بھی فکر مدینہ کر رہے ہوں گے، ادھر بیٹھ کے بچے بھی فکر مدینہ کر رہے ہوں گے. گھر میں جھگڑا، ارے جھگڑا گھر نہیں، آپ کی انشاءاللہ بلڈنگ میں بھی نہیں آئے گا. جس محلے میں آپ رہتے ہیں اللہ نے چاہا تو جھگڑا وہاں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کا گھر نیکوکاروں کا گھر ہوگا. اور اللہ تبارک تعالیٰ ایک نیک فرد کی برکت سے اس کے محلے کے کئی پڑوسیوں کو کتنی مصیبت اور فتنوں سے محفوظ فرماتا ہے. ایک پڑوسی نیک ہو، اس کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں. تو جس گھر کے اندر نیک لوگ رہتے ہوں ان کے اندر پھر ایک ہوتی ہے پریشانی مصیبتیں ڈیفرنٹ، ایک ہوتی ہے گھر کے اندر یہ آپس کی جو لڑائی ہے نا، یہ بہت پین فل چیز ہوتی ہے. اب غربت بھی آ گئی نا، اور اگر دونوں میں اتفاق ہے تو انشاءاللہ یہ غربت میں بھی محبت کریں گے. اگر بیماری آ گئی دونوں میں اتفاق ہے انشاءاللہ بیماری میں بھی محبت کریں گے. اور اگر سارے کے سارا وہ میٹر ہے ہی کمپرومائز پر، کیا وہ کمپرومائز کر کے بیٹھی ہو، کمپرومائز کر کے چلا رہا ہے، تو کچھ بھی تھوڑا سا بھی مطلب کہ وہ پرابلم آئے گی تو کمپرومائز کی دیوار تو گر جائے گی. وہ تو مٹی کی دیوار ہوتی ہے کمپرومائز کی دیوار. تو یہ محبتوں کا ختم ہو جانا، یہ ڈائیورس کا بڑھ جانا، گھر کا سکون برباد ہو جانا، یہ سب وہاں کی پیداوار ہے جس کلچر کو ہم لے کر آئے ہیں. پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں، مدنی التجا ہے کہ اس کلچر کو ختم کریں، اسلامک کلچر کو اپنے گھر میں لائیں، اسلامک تعلیمات کو لائیں. اس میں پردہ، یہ فتنے کا جو دروازہ جس کے مطالعے میں نے نشاندہی کی، اس سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو بچائیں. خود کو دیوس ہونے سے بچائیں، اسلامی بہنیں خود کو بے پردگی سے بچائیں، اپنے آپ کو غیر محرم کے آگے غیر شرعی انداز میں لے جانے سے بچائیں، خوشبو سے بچائیں. اب پرفیوم لگاتی ہیں، بلکہ ایسا بھی پرفیوم ہوتا ہے کہ غیر محرم تک بھی پہنچتی ہے اس کی ساری خوشبوئیں. نہیں آپ یوں سمجھے کہ شاید کمپٹیشن ہو جاتا ہے کہ کس کا زیادہ خوشبو اچھی ہے، یہ خوشبو تو لگائی سامنے والوں کے لیے چاہیے جاتی ہے. ایڈورٹائز بھی اسی طرح کی آتی ہوں گی، جو ٹی وی پر جو ایڈورٹائز آتی ہوں گی نا خوشبو لگانے کی، پرفیوم ٹیلکم پاؤڈر ہو، سینٹ ہو، تو وہ عورتیں لگاتی ہوں گی، نکلتی ہوں گی، مرد جھانکتے ہوں گے، تو یہ دیکھ کر یہ لڑکیوں کو جوش چڑھا ہوگا عورتوں کو کہ اپنے بھی لگائے، اپنے بھی لگا کر نکلیں گے تو یہ جھانکیں گے، اپنے کو دیکھیں گے، مڑ مڑ کے دیکھیں گے. سوچو یار یہ کیا کر رہی ہو آپ لوگ، حیرت ہوتی ہے، یہ مینٹلٹی پر حیرت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اگر میری کوئی ایسی ہوش مند اور درد دل رکھنے والی اگر یہ ساری فیملیز اگر سن رہی ہوں، گھر والے سن رہے ہو سکتا ہے کہ کوئی یار ایسا ہو جو بس کر لے گا یار ہم نہیں کرنا یار، یہ بالکل غلط ہے، مطلب بالکل معاشرے کا مطلب وہ بیرا غرق ہو رہا ہے اس سے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں نکلتی ہے تاکہ اس کی خوشبو پائی جائے تو ایسی عورت بدکار ہے، اس کو بدکار کہا گیا ہے. اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں ایک عورت گزر رہی تھی جس کی خوشبو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو محسوس ہوئی، تو آپ نے اس کو مارنے کے لیے درہ اٹھایا اور فرمایا تم ایسی خوشبو لگا کر نکلتی ہو جس کی مہک مردوں کو محسوس ہوتی ہے، اگر بعض ضرورت نکلنا بھی ہو تو خوشبو لگا کر نہ نکلا کرو. تو یہاں پر یہ سمجھایا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے پردگی سے بچائے، غیر محرم لوگوں کے ساتھ یہ بے پردہ آنے سے بچائے. یہ جو میں نے ابھی روایت بیان کی ہے خوشبو والی، اس کو میں اس کا ٹرانسلیشن بھی بیان کر دوں. When a woman applies perfume and come in front of people so that her fragrance is felt, she is a fornicator. اتنی اس کے لیے وعید ہے.
اب اللہ تعالیٰ ہماری اسلامی بہنوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ یہ اپنے آپ کو غیر مردوں سے چھپائیں، شرعی پردہ اختیار کریں. اسلامی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اپنے محرم پر غیرت کھائیں، ان کو بے پردگی سے بچائیں، ان کو بے حیائی سے بچائیں. جن فتنوں کے دروازے کی ہم نے نشاندہی کی ہے ان فتنے کے دروازوں کو آپ چاہیں تو آج ہی بند کر دیں. کم آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں اگر آپ اس وقت تو نیت کر لیں، ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپس میں یہ چیزیں نہیں کریں گے، اور تقسیم کر لیں. کوئی ایسا کام ہو تو کوئی سمجھدار بچہ ہو، کوئی ایسا ٹیوٹر کا کرنا ہے جو گھر میں اکیلا پڑھانے کے لیے آتا ہے، تو بلڈنگ کے چند بچے ہوں جو پڑھنا چاہتے ہوں تو ان کو کہیں جمع کر کے ایک جگہ پر قرآن کی تعلیم یا اس طرح ٹیوشن وغیرہ ہوتا ہے، جو بھی ہو جائز طریقے سے ہو تو اس کا ایک ایسا حل چاہیں تو نکال سکتے ہیں آپ. میں ایک سولوشن دے رہا ہوں، اس طرح آپ چاہیں تو حل نکال سکتے ہیں. تو ایسا کوئی حل نکالیں کہ مطلب ہمارے گھر کی اسلامی بہنیں غیر محرم عورتوں کے ساتھ بے پردہ نہ ہو سکیں، تنہائی نہ ہو سکے، ایسی صورتیں پیدا کریں. اور یہ آپ چاہیں گے تو امید ہے کہ کر لیں گے. خود اپنے ذمہ کام لے لیں، خود جا کر کچھ کام کر لیں. اپنی ہی گھر کی اسلامی بہنوں کو یوں بھیجنا اور سارے کام کروا لینا جبکہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے آپ کا، صرف سستیاں ہیں، بہت سستیاں ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو براہ کرم روکنے کی کوشش کیجئے. اپنے گھر کے اندر اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. اور جو میں نے عرض کیا کہ میاں بیوی کے آپس میں شک کی اور غلط فہمی کی فضائیں قائم ہو جاتی ہیں اور پھر ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، یہ اس کی نحوست ہے جو میں نے بیان کی. جو فتنے کا دروازہ یہ کھلا رہتا ہے نا تو اس طرح کی تہمتیں لگتی ہیں کہ تم اس کے ساتھ لگے ہوئے، تو بیوی کہتی ہے کہ تم فلاں کے ساتھ تمہاری دوستی ہو گئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی فلاں کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے. تو یہ ایک دوسرے کو بھی تہمتیں لگاتے رہتے ہیں. یہ سب یہ اس فتنے کا دروازہ یہ جو کھلا ہوا ہے نا، تب دروازہ کھلا ہوا تو فتنہ تو آئے گا، اور وہ کوئی بھی مطلب اس میں صورت لے کر آ جائے. تو ایسی صورتحال کے لیے میں امیل سنت کے کچھ مدنی پھول عرض کرتا چلوں جو پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھے گئے ہیں. کہ آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ میاں بیوی کا شک کی وجہ سے ایک دوسرے پر بدکاری کی تہمت رکھنا کیسا؟ تو میرے امیر سنت نے جواب ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آج کل یہ مصیبت عام ہے. بعض لوگ شکوک و شبہات میں پڑھ کر بدگمانی اور بہتان تراشی کر کے اپنا آباد گھر اپنے ہی ہاتھوں برباد کر بیٹھتے ہیں. شک کی بنا پر کبھی میاں بیوی کو زانیہ کہتا ہے، کہ میاں اپنی بیوی کو زانیہ کہتا ہے، کبھی بیوی اپنے شوہر کو غیر عورت کے ساتھ منسوب سمجھتی ہے. دونوں محض شک کی وجہ سے ایک دوسرے کے سر تہمت دھرتے ہیں، الجھتے اور اپنے خاندان پر بدنما دھبا لگا بیٹھتے ہیں. 7 سمندر کا پانی بھی بدلامی کے اس داغ کو نہ دھو پائے. ایسے لوگوں کو اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. یعنی کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. اس حدیث پاک سے ان شوہروں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو صرف شک کی بنا پر اپنی پارسا یعنی نیک بیویوں پر تہمت، بدکاری کی تہمت باندھ بیٹھتے ہیں. نیز وہ عورتیں بھی عبرت حاصل کریں جو اپنے شوہروں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ ان پر بدکاری کا الزام دھرتی ہیں، اور ہر طرح اسی طرح کہتی ہیں اور ہر طرف اسی طرح کہتی پھرتی ہیں. گھر پر تو وقت دیتا نہیں ہے، بس اپنی رکھاؤ کے ساتھ پڑا رہتا ہے، اپنی پرسنل سیکرٹری کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، اپنی فلاں دوست کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، اپنی فلاں گرل فرینڈ کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، سارے پیسے اسی کو دے آتا ہے، اس کے ساتھ کالا منہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. یہ سب شک کی بنیاد پر ہیں اور وہم ہیں، تہمتیں ہیں. میں مانتا ہوں کہ ایسا کلچر ہے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر یہ ہے، اس کو کون ختم کرے؟ میل آتی ہیں، یہ میل، ٹیلی فون، ایس ایم ایس یہ آتے ہیں، آپ ہی حضرات کی طرف سے، ہمارے ویور کی طرف سے آتے ہیں. اس پر کچھ کریں.
کون کرے گا؟ کیا ہمارے بولنے سے صرف ختم ہو جائے گا؟ آپ کوشش کریں. آپ کی بیٹی کسی غیر مرد، کسی غیر محرم سے کیسے دوستی کر لے گی؟ مرد کی عورت کے ساتھ دوستی کیا مطلب؟ میننگ ہی نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے ہی نہیں، کوئی کلچر ہی نہیں ہے، اسلامک کلچر نہیں ہے. دوستی مرد اور عورت کی کیا، بلکہ غیر مرد تو غیر عورت سے تعزیت بھی نہیں کر سکتا نا. شرعی مسئلہ ہے، جزیہ ہے، آپ کے علم ہے. غیر مرد بلا ضرورت بات چیت نہیں کرے گا، مطلب وہ تعزیت کہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی. تحفہ نہیں دے سکتا، ایک دوسرے کا تحفے کا لین دین نہیں ہے درست. مسائل لکھے اس کے حوالے سے امیر سنت لکھے ہیں مسائل. تو اس کے دل میں مطلب کہ ایسی خواہ خواہ کی ہمدردیاں پیدا ہونا. تو اب دوستی تو ہمدردی کیا، دوستی تو ہے ہی کھانا پینا. ایک ساتھ ہوٹل میں جا کر 4 لڑکیاں ہیں 4 لڑکے ہیں، ان سب کی دوستیاں آپس میں ہوئی ہیں، فرینڈ سرکل بنا ہوا ہے. آپ خود سوچئے کہ مطلب مدنی چینل آپ کو ایک میسج کنوے کرے گا. دعوت اسلامی اس کے سامنے آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے. ایک چلیں کہ ایک مائنڈ کنورٹ ہو رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب مجھے کوئی ماحول بھی تو ملے نا، کوئی ایسا ایٹماسفیئر ملے، کوئی ایسا مجھے ماحول تو ملے کہ میں اپنے آپ کو اگر اس ماحول سے نکال کر اگر مدنی ماحول میں ایک مطلب کہ بیسٹ انوائرمنٹ چاہتا ہوں، ایک گڈ انوائرمنٹ چاہتا ہوں، ایک مطلب کہ ایک پاکیزہ انوائرمنٹ چاہتا ہوں، ایک پیورٹی انوائرمنٹ اگر میں چاہتا ہوں، تو وہ کیا میں اپنے آپ کو کیسے درست کروں؟ دعوت اسلامی آپ کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے، وہ ماحول پرووائڈ کر رہی ہے، وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہے نا. آئے نا، آئے مدنی قافلے کی ٹرین میں بیٹھ جائیں. مدنی قافلے کی ٹرین آ رہی ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر، مدنی انعامات کی ٹرین آ رہی ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر، ہفتہ وار اجتماعات کی ٹرین آ رہی ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر، حیا مدنی لباس کی ٹرین اس پلیٹ فارم کے اوپر. آپ سوار تو ہوں، صرف پلیٹ فارم پر بھی دور کھڑے رہنا نہیں، آپ سوار ہوں. آپ اس کاروان کے ساتھ چلیں، سفر کے ساتھ چلیں، قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، کتابیں پڑھیں، فیضان سنت کا درس اپنے گھر میں جاری کریں، مدنی انعامات پر عمل اپنے گھر میں جاری کریں، میسج کنوے کریں، امیر سنت کے بیانات سنیں، وی سی ڈیز دیکھیے، مبلغین کے بیانات آتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے، حدیث کی شرح بیان ہوتی ہے، مبلغین کے بیانات کیے جاتے ہیں، موت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، خوف خدا کی باتیں کی جاتی ہیں، اور خود ایک پریکٹیکلی آپ کو کلچر دیا جا رہا ہے. اسلامی بھائی ایک اپنے پریکٹیکلی گیٹ اپ کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو لایا جا رہا ہے. اب وہ کسی نے کہا نا، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہور منزل ہی نہیں. تو اب یہ کہنا پیاس لگی ہے تو پانی کا پتہ بتا دیا، پانی سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہ آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا. اب یہ پانی مطلب سنتوں بھرا مطلب یہ ماحول چل کر ہمارے گھر آیا ہے، اس کو ویلکم کریں، لبیک کہیں، اس کو اختیار کریں. اور تبدیلی یوں آئے گی. دیکھیں تبدیلی صرف مطلب ایک دو کے کہنے سے تبدیلی یوں ہی آئے گی. آپ خود اپنی ایک میچول انڈرسٹینڈنگ پر، میں نہیں کہتا گھر میں لڑائی جھگڑا کریں، فتنہ کریں، ماردار کریں، نتھنگ. ایک پورا امن انداز میں بیٹھیں، گھر کے سربراہ لے کر بیٹھیں، شریعت کے دائرے میں لے کر، پردے کے عالم میں لے کر بیٹھیں اور ڈسکشن کریں، ایک آپس میں کچھ کمنٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پھر ہو جائے، پھر کریں. تھوڑا پیچھے پڑے رہیں گے تو اللہ نے چاہتا ماحول درست ہو جائے گا. اپنی ٹھیک ہے جو ہو گیا، اب اپنی بیٹی کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ درست نہیں ہے. اس طرح مطلب کہ آپس کی یہ فرینڈ سرکل جو غیر محرم جو لڑکیاں جو جس کو ہم گرل فرینڈ کہتے ہیں، بوائے فرینڈ کہتے ہیں. اب لڑکی بوائے فرینڈ، اب پرس کے اندر لڑکی نے اپنے لڑکے کی فوٹو رکھی ہوئی ہے اور لڑکے نے لڑکی کی فوٹو رکھی ہوئی ہے. اب وہ رات بھر تکیے میں منہ ڈال کر رو رہے ہیں، لڑکی نہیں ملی. اب کیا ہو گیا؟ اب پریشان ہو گئے ہو. رونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رو، رونا ہے تو مدینے کی یاد میں رونا. یار تو مسلمان ہو، آپ کو زیب دیتا ہے، مرد ہو، لڑکی کے لیے روتے ہو کہ یہ مل جائے میرے کو، ملاقات نہیں کی، آج ملی نہیں، فون نہیں کیا، نظر نہیں آتی، روتے ہو. ارے مدینہ دیکھنے کے لیے رو، مکہ دیکھنے کے لیے رو، کعبہ دیکھنے کے لیے رو. رونا ہے تو اپنے گناہوں پہ رو، اپنی بدکاریوں پہ روئیں، اپنی بے حیائیوں پہ روئیں، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں روئیں. یہ آنسو جو اللہ تعالیٰ کرم سے اگر بہیں تو اس کی یاد میں بہیں نا. یہ کیا مطلب کہ یہ غیر شرعی انداز میں زندگی کا انداز گزار دینا. وہ لڑکے کے لیے روتی ہے، وہ لڑکی کے لیے روتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی شادی اس کے گھر والے کہیں اور کر دیتے ہیں، اس کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں،
اور بدقسمتی سے بعض اوقات خودکشیاں ہو جاتی ہیں، حرام موت مرتے ہیں پھر. تو اس کے مطلب نقصان ہی نقصان ہے. گھر والے شادیاں کرنے نہیں دیتے عموماً اس طرح کی، وہ میچ نہیں کھاتے، خاندان نہیں ملتے، جو بھی ہے. اب یہ پورا ایک ٹاپک ہی الگ ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. البتہ جو فتنے کا دروازہ میں بند کرنے کا ہم عرض کر رہے ہیں، اگر یہ کھلا رہے گا تو یہ بھی ساری چیزیں آئیں گی. تو طے کر لیں انشاءاللہ اس فتنے کے دروازے کو بند کریں گے، اور یہ تنہائیوں میں غیر مرد کا غیر عورت اور غیر عورت کا غیر مرد کے ساتھ رہنا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں جہاں موضوع کمپلیٹ ہو جائے ہمارا، ایک عورت کا، اسلامی بہن کا اجنبی، یعنی آپ سمجھے کہ غیر مرد کو دیکھنا، یعنی یہاں تک تو ہماری بات ہو گئی ملاقات کی، بات چیت کی، اور بات چیت پہ آپ نے مدنی پھول دیے کہ اس سے بات چیت نہیں کرنی تو ملاقات نہیں کرنی، کوئی غیر مطلب بلا اجازت شرعی، بلا اجازت شرعی جو یہاں قید لگے گی، مطلب ہر جگہ یہ قید ہے. جی فرمائیں. جو مطلب اس کے احکام تھے اپنے حوالے سے، لیکن جو یہاں تک بات تھی اس پہ ملاقات تھا. ایک طرف ملاقات ہے، ایک طرف جانا آنا ہے، رابطے ہیں، سب کچھ ہے. اب یہ نہیں ہے، صرف دیکھنے کی حد تک ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ یہ مدنی چینل پر یہ مدنی پھول بارہا مطلب دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ امیل سنت نے مدنی اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں کہا کہ نہ دیکھنے میں عافیت ہی عافیت ہے. اور مطلب اٹ از کوائٹ سفر فار اے وومین ناٹ ٹو سی اے مین. عافیت اسی میں ہے کہ نہ دیکھے. لیکن دیکھنے کی صورت ہمارے فقہاء کرام نے بیان کی ہے کہ عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے. اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، برا خیال نہیں آئے گا، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے. مینس دی اسکالرس آف اسلامک لا سے the ruling for a woman's looking at a man is the same as a man's looking at another man. This is when the woman knows for sure that she would not have lust by seeing him. If then even the doubt of lust, she should never see him. یہ ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے جو فقہاء کرام نے بیان کیا. ایسی صورت کے اندر ہے، اور امیل سنت فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں جو جواز کی صورت یعنی جائز ہونے کی جو صورت ہے جو بھی میں نے بیان کی، مگر دیکھنے سے قبل اپنے دل پر خوب غور کر لے کہ یہ دیکھنا گناہوں کے غار میں نہ دھکیل دے. مدنی چینل دیکھنے کا بھی یہی ایک اگر مدنی چینل بھی اگر اسلامی بہنیں دیکھتی ہیں، اور اگر کسی اسلامی بھائی کو جو بھی غیر محرم آتے ہیں دیکھنے سے اگر ان کو مطلب کہ اس طرح کے برے خیالات آتے ہیں تو وہ فوراً اس کو مطلب کہ چھوڑ دے، نہ دیکھے. مطلب یہ اسی کے وہ رکوع میں اسی کو اپنے کیفیت کو چیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے. سب خوف خدا کی بات دیکھیے. اگر خوف خدا ہوگا نا اور حیا ہوگی، حیا جو ہے نا جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو اب یہ نہیں جس میں جتنی حیا ہوگی نا وہ اتنا زیادہ مطلب کہ ان چیزوں کو فیل کرے گا، محسوس کرے گا، اور اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام برائیوں اور آفتوں سے ہم سب کو بچائے، اور جو حکم شریعت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاۃ